جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ آزاد کشمیر نے فروری 2021 سے اپنے کام کا آغاز کیا اور مسلسل خدمت انسانیت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہمارا یہی مشن ہے کہ آزاد کشمیر کی خوشحالی کے لیے کوئی ضلع، حلقہ یا موضع ایسا نہ ہو جہاں جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے پیش نہ ہوں۔ انشاءاللہ ہم غرباء مساکین کی خدمت کے لیے اس شعبے میں کام کرنے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس ضمن میں جموں کشمیر ویلفیئر ونگ آزاد کشمیر نے پورے کشمیر میں جو کام کیے اس کی ایک مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے، تاکہ ہم آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے یہ بات رکھ سکیں کہ جن کی سیاست خدمت انسانیت ہے اور جو خوشحالی کشمیر کا مشن لے کر میدان میں آئے ہیں، انہوں نے اپنے قیام کے ساتھ جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ فری دسترخوان، اس میں کوئی شک نہیں کہ کھانا کھلانا بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ اس وقت آزاد کشمیر میں 12 عدد دسترخوان روزانہ کی بنیاد پر چلا رہی ہے، جس سے دہاڑی دار مزدور اور غرباء و مساکین 5,35,000 کی تعداد میں سالانہ مستفید ہو رہے ہیں۔ ریسکیو ورکشاپس اینڈ سروسز، الحمدللہ 3,288 نوجوانوں کو سول ڈیفنس کی تربیت دی گئی جو ہر وقت مشکل گھڑی میں عوام کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ واٹر ریسکیو جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو نہروں، دریاؤں اور ڈیموں میں ڈوبنے والوں کو ریسکیو کرتا ہے اور لاشوں کو نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک لاوارث لاشیں بھی نکال کر ان کی تدفین کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس سال 168 واٹر ریسکیو آپریشنز کیے۔ الحمدللہ آزاد کشمیر میں واٹر ریسکیو کا یہ واحد ادارہ ہے جو عوام کی خدمت پہ مامور ہے اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کا بھی مددگار ہے۔ تجہیز و تکفین سروس، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق میت کو غسل دینے کے لیے پوری ٹیم موجود ہے اور غرباء کے لیے فری کفن کی سہولت اور اسی طرح گرمیوں میں میت کو محفوظ بنانے کے لیے فریزر کی سہولت موجود ہے۔ 2023 میں 339 مرد و خواتین کی میتوں کو تجہیز و تکفین کی سروس فراہم کی گئی۔ عوامی سہولت پروگرام، ملک میں جاری حالیہ مہنگائی اور بے روزگاری کے طوفان میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے بجائے جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اپنا کردار ادا کیا جائے تاکہ سفید پوش آدمی کے گھر کا چولہا چلتا رہے، جس کے تحت سستا سبزی بازار کے نام سے بھیمبر میں 2 مقامات پر منڈی ریٹ پر عوام کو سبزی فراہم کی۔ سستا تندور کے نام سے میرپور میں 2 مقام پر، بھیمبر میں 1 مقام پر، جہلم ویلی میں 1 مقام پر عوام کو آدھی قیمت پر روٹی فراہم کی۔ اسی طرح سستے گروسری سٹور کے نام پر بھیمبر میں عوام کو منڈی ریٹ پر اشیاء خورونوش فراہم کی گئیں اور سستے گارمنٹس کے نام سے شہر باغ میں عوام کو آدھی قیمت پر بچوں کے کپڑے فراہم کیے گئے۔ سستے تندور اور ہوٹل، الحمدللہ مہنگائی کے اس دور میں سفید پوش طبقے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ آزاد کشمیر نے پورے کشمیر میں سستے تندور اور ہوٹلوں کا قیام عمل میں لانا شروع کیا ہے، جہاں 10 اور 12 روپے کی روٹی اور 80 سے 100 روپے کا کھانا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ روزانہ سینکڑوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ سستا سبزی پوائنٹ، مہنگائی کے اس طوفان میں سفید پوش طبقہ بھی فاقوں پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس درد کو سمجھتے ہوئے جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ آزاد کشمیر میں دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ سستے سبزی پوائنٹ کا آغاز کیا، جو ہر اتوار کو ڈولفن چوک بالمقابل کھاٹی لگایا جاتا ہے۔ لوگ صبح آتے ہیں اور ہفتے بھر کی سبزی لے جاتے ہیں۔ ڈسپینسری، آزاد کشمیر میں 7 ڈسپینسریز کام کر رہی ہیں، جن سے 93,750 مریض مستفید ہوئے ہیں۔ ایمبولینس، غرباء و مساکین کے لیے فری اور کم کرائے پر 11 ایمبولینس کام کر رہی ہیں، جن سے ماہانہ 275 افراد مستفید ہوتے ہیں۔ راشن کی تقسیم، الحمدللہ
جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ آزاد کشمیر نے مکمل سروے کے ساتھ 2853 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا اور اس وقت 425 گھرانوں میں مستقل ماہانہ راشن دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس سال شہداء کے گھروں میں 519 راشن پیکج تقسیم کیے گئے۔ بلڈ ڈونرز سوسائٹی، اس سال ہم نے آزاد کشمیر میں UC لیول پر بلڈ ڈونر سوسائٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت 19 فری کیمپ لگائے گئے اور 987 بلڈ بیگ ڈونیٹ کیے۔ طبیہ اور دیگر مواقع پر غرباء و مساکین کی مدد۔ روزمرہ کی بنیاد پر غرباء و مساکین کی ایک بڑی تعداد جموں کشمیر ویلفیئر ونگ کی ٹیم سے رابطہ کرتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ سفید پوش بے روزگار گھرانوں کی مدد زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اس سال سینکڑوں گھرانوں کی بیٹیوں کی شادیوں کے موقع پر اور دیگر مواقع پر مدد کی گئی۔ شجرکاری مہم، معاشرے کو سرسبز رکھنے اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے مختلف اوقات میں شجرکاری مہم شروع کی جاتی رہی۔ روزگار اسکیم، اس کے تحت چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض دینے کی مہم شروع کی گئی۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جسے کاروبار شروع کروایا جائے وہ ماہانہ پیسے واپس کرے۔ اس طرح بے روزگار افراد کو مختلف جگہوں پر پرائیویٹ سکولز، دکانوں اور کارخانوں میں ملازمت دلوائی گئی، جن کی تعداد 52 ہے۔ واٹر پروجیکٹ، اس سال الحمدللہ جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ نے 43 واٹر پروجیکٹ مکمل کیے۔ ہمارا ہدف آزاد کشمیر کی کچی بستیاں ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دیگر NGOs شہروں میں کام کرتی ہیں لیکن کچی بستیوں میں بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ ملبوسات کی تقسیم، الحمدللہ نیلم سے لے کر بھیمبر تک ملبوسات اور بستر تقسیم کیے گئے۔ تقریباً 59,740 افراد میں ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ سحر و افطار پروگرام، رمضان المبارک میں سحر و افطار کے وقت غرباء و مساکین کو یاد رکھنا نرم دل کی نشانی ہے۔ اگر سحر و افطار کی سہولت موجود ہو تو گھروں سے دور رہنے والے مزدور، طلباء، سیکیورٹی گارڈز آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور افطار کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت رمضان 2023 میں 103 مقامات پر سحر و افطار دسترخوان لگائے گئے۔ مستفید ہونے والے افراد کی تعداد 2,76,604 ہے۔ قربانی پروجیکٹ، اس پروجیکٹ کے زیر اہتمام ایسے افراد جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ 2023 میں اس پروگرام کے تحت آزاد کشمیر میں غرباء، مساکین، کچی آبادیوں اور مہاجر کالونیوں کے تقریباً 15,317 گھرانوں میں گوشت تقسیم کیا گیا ہے اور اجتماعی قربانی کی سہولت دی جاتی ہے۔ اب 2023 انڈیا کی آبی جارحیت کی وجہ سے اس سال پنجاب کے کئی اضلاع متاثر ہوئے۔ عرصہ دراز سے خشک دریائے ستلج جب بپھرا اور لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی تو الحمدللہ اس موقع پر ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے کشمیر سے جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ آزاد کشمیر نے بہاول نگر اور پاک پتن سے اپنی امدادی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور لاکھوں روپے کی مالیت کا راشن، ادویات اور کیش تقسیم کیا۔ فلسطین فنڈ، جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ نہ صرف اندرون ریاست و پاکستان میں مصیبت زدوں کی طرف مدد کے لیے بڑھنے والا اولین ہاتھ ہوتا ہے بلکہ یہ دنیا بھر میں مظلوموں اور مدد کے مستحق افراد کا بھی اولین سہارا بنتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کا بازار گرم رہا اسے کشمیریوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے۔ اب تو ساری دنیا نے غزہ کو یہودیوں کے ہاتھوں برباد ہوتے دیکھا اور ہزاروں بچے، مرد اور خواتین شہید ہو گئے۔ اس موقع پر بھی جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ آزاد کشمیر فلسطینیوں کی مدد کے لیے پیش رہا اور پورے کشمیر میں امدادی کیمپ لگائے اور کئی ملین کی امداد مسلم میڈیکل مشن کے ساتھ مل کر فلسطین پہنچائی۔ یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ سیاسی باڈی اور تنظیم سازی، آزاد کشمیر جسے بیس کیمپ کی حیثیت اختیار کرنا تھی لیکن بدقسمتی سے ناکام سیاسی پالیسیوں اور کرپشن کی وجہ سے اس نے بے حس کیمپ یا بزنس کیمپ کی شکل اختیار کر لی۔
نہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایوانوں سے آواز بلند ہوئی اور نہ کسی نے عوام میں شعور پیدا کیا، اور اس طرح برادری ازم اور مفادات کی سیاست نے خوشحالی کشمیر کا راستہ بھی چھین لیا۔ اس لیے ضرورت تھی ایک نئی سیاسی جماعت کی جو آزادی کشمیر کی تحریک کو بھی مضبوط کرے اور خوشحالی کشمیر کے لیے بھی عام کردار ادا کرے۔ اس لیے فروری 2021 میں جموں و کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد کشمیر میں ایماندار اور بے باک لیڈروں سے نوازا۔ ضلعی سطح اور حلقہ سطح پہ جموں و کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کی باڈی پورے کشمیر میں مکمل کی گئی اور یوسی سطح پر تنظیم سازی کا کام جاری ہے۔ انشاءاللہ اسے جلد مکمل کیا جائے گا۔ آزادی کشمیر کانفرنسز۔ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کا قیام 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کے بعد کی پیدا کردہ صورتحال میں یہ دیکھتے ہوئے عمل میں لایا گیا تھا کہ آزاد کشمیر میں کوئی بھی سیاسی جماعت مسئلہ کشمیر کے لیے آواز بلند نہیں کر رہی تھی، تو ایسے میں درد دل رکھنے والے چند افراد نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی ریاستی جماعت ہو جس کا مقصد حصول اقتدار کی دوڑ نہیں بلکہ بیس کیمپ کے قیام کے مقصد کا احیاء ہو۔ جب جموں و کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کا قیام عمل میں آیا تو تنظیم سازی کے بعد آزاد کشمیر کے طول و عرض میں ڈویژن، اضلاع، حلقہ جات اور یوسیز کی سطح پر آزادی کشمیر کانفرنسز کا انعقاد کر کے باسیان کشمیر کے دلوں میں روح آزادی کو اس انداز میں پھونکا گیا کہ جو مسئلہ کشمیر آزاد کشمیر میں نااہل حکمرانوں کی بدولت دم توڑ رہا تھا وہ ایک بار پھر اخباروں کی سرخی بن گیا۔ مظفر آباد سے لے کر میرپور تک ہر جگہ، ہر شہر میں عوام نے جوک در جوک ان کانفرنسز میں شامل ہو کر جہاں اپنے جوش و جذبے کا اظہار کیا، وہیں یونائٹڈ موومنٹ کے ان اقدامات کو خوب سراہا۔ وہیں غزہ پر جاری اسرائیلی درندگی کے خلاف بھی جموں و کشمیر یونائٹڈ موومنٹ نے نہ صرف ریلیوں کا سلسلہ شروع کیا بلکہ مختلف اضلاع میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا، جس میں فلسطین کی آزادی اور قبلہ اول کی آزادی کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ تعلیم القرآن اکیڈمی سسٹم۔ پورے کشمیر میں 106 مقامات پر کلاسز جاری ہیں۔ الحمدللہ بچیوں کے لیے الگ کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے جن میں خواتین اساتذہ کاریہ کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ مساجد و مدارس فرقہ واریت سے پاک اور تربیتی ماحول میں حفظ القرآن اور درس نظامی کے ساتھ 178 مساجد و مدارس کام کر رہے ہیں۔ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اسکول کی نگرانی الاقصی اسلامک ماڈل اسکول سسٹم کی ہے جو طلباء کے لیے مکمل ورک شیٹ مہیا کرتے ہیں۔ عوامی رفاہی کاموں کے علاوہ جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ نے یہ طے کیا کہ عوام کی دینی تعلیم و تربیت اور تعلق باللہ کے لیے آزاد کشمیر بھر کے ایسے علاقے جہاں مساجد و مدارس نہیں ہیں وہاں مساجد اور مدارس بنائے جائیں، اور اس پر الحمدللہ اس سال بھرپور کوشش کی گئی اور لاکھوں روپے مساجد اور مدارس کی مد میں لوگوں کو دیے اور مساجد کی تعمیر و تکمیل میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ سلسلہ اب بھی مسلسل جاری و ساری ہے۔ ترجمۃ القرآن و حدیث کلاسز۔ ترجمہ قرآن الکریم و حدیث اور روزمرہ کے دینی و دنیاوی مسائل عام افراد کو سمجھانے کے لیے کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہفتہ وار ترجمۃ القرآن و حدیث کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے جن میں شامل ہونے کے لیے تعلیم و عمر کی کوئی قید نہیں۔ ہر عمر کے افراد بڑی تعداد میں ان میں ذوق و شوق سے شامل ہوتے ہیں۔ ان کلاسز کے لیے 90 رکنی مبلغین کی ٹیم اور مبلغات کی ٹیم موجود ہے جو دن رات لوگوں کی اصلاح کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور ایک ہفتے میں 250 کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک میں 9369 دروس کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح قرآن کو جدید طریقہ کار ملٹی میڈیا بریفنگ کے ساتھ پڑھانے کے لیے 4 روزہ تربیتی کورس کا انعقاد بھی کیا گیا، جس کو سیکھنے کے بعد اب علماء قرآن کو ملٹی میڈیا بریفنگ کے ساتھ اپنے علاقے میں پڑھا رہے ہیں۔ کتابوں کی تقسیم۔
عوام کی نظریاتی، علمی، دینی اور دنیاوی تربیت کے لیے سینکڑوں حصن المسلم، قنوت نازلہ، نماز کے بعد کے اذکار کارڈ، صبح و شام کے اذکار کارڈ، نماز جنازہ کے اذکار کارڈ، مسنون مترجم نماز کارڈ، تجویدی کارڈ، ہم رمضان کیسے گزاریں، صحیح نماز نبوی، ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں، نصاب تربیت صفا، تفسیر تعلیم القرآن، تفسیر سورۃ الحجرات، تفسیر احسن البیان، کشمیری مہاجرین کے لیے تحکیم مسئلہ، صحیح البخاری اور اصلاحی لٹریچر تقسیم کیے گئے ہیں، جن کی تعداد 6784 ہے، جو 8,25,000 روپے کی ہے، پورے کشمیر میں مختلف مقامات پر تقسیم کی گئی ہیں۔ اسکولز دینی اور عصری تعلیم کے حسین امتزاج کو تقویت دینے کے لیے ہمارے 10 اسکولز کام کر رہے ہیں۔ ان اسکولز میں غریب طلباء کو اسکالرشپ دی جاتی ہے۔